اچھا بھائی، سوال کسی نے پوچھا ہے، آج کل ایک بہت ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے جامعہ حفصہ کے بارے میں۔ ہمارے شیخ و مرشد حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کا ایک بیان آیا ہے۔ بیان یہ تھا کہ جامعہ حفصہ میں جیسے بتایا جا رہا ہے کہ اتنی بچیاں شہید ہوئیں، اتنی لاپتہ ہوئیں، یہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس وقت یہ ٹاپک اٹھانے کی ضرورت کیا تھی، وہ مسئلہ دب گیا تھا، آپ نے اٹھایا کیوں؟ اور کچھ ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو اتنی بچیاں شہید ہوئی ہیں اور یہ سب کچھ ہوا ہے۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹاپک اٹھایا اس لیے ہے کہ اس وقت پاکستان آرمی پہ بہت زیادہ اٹیک ہو رہے ہیں پورے ملک میں، اور آرمی پر اٹیک کا مطلب فوج پہ اٹیک نہیں ہوتا، اسٹیٹ اور ریاست پہ اٹیک ہوتا ہے، اور اسٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے ہم پر اٹیک۔ کیونکہ لیبیا کا حشر نشر کر دیا، شام کا حشر نشر کر دیا، عراق کا حشر نشر کر دیا، اور آپ کو پتا ہے کچھ دن پہلے مودی کے ذریعے پاکستان پہ اٹیک کروایا گیا، اس میں ناکام ہو گئے۔ تو اب جو خوارج کی اٹیک ہے نا وہ بہت بڑھا دیے ہیں، تاکہ فوج کمزور ہو جائے گی اور ملک ٹوٹ جائے گا، اور وہی حشر ہوگا جو باقی ملکوں کا ہوا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ یہ اسلام پسند قوتوں کے ہاتھ میں چلا جائے اور یہاں خلافت کا نظام قائم ہو جائے، یہ نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہوگا یہ کہ جو رہا سہا ہے اس سے بھی جائیں گے۔ تو اسلام نافذ کرنے کا یہ طریقہ کہ فوجیوں پہ اٹیک شروع کر دو، بغاوتیں شروع کر دو، مسلح بغاوتیں اسلحے والی، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ ہم اس کو حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں۔ اس میں جو لوگ مر رہے ہیں وہ حرام موت مر رہے ہیں، اور جو فوجی شہید ہو رہے ہیں وہ شہید ہوں گے، وہ ان کو شہید کہا جائے گا، کیونکہ وہ اسٹیٹ بچانے کے لیے ہو رہے ہیں جو مسلمانوں کی اسٹیٹ ہے۔ اس پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ جو ہے بک گئے ہیں، اور یہ تو نظام کی تبدیلی کی بات ہی نہیں کرتے، نظام کو بدلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ نظام کو بدلنے کی 100 دفعہ کوشش کریں، آپ جو چیزیں غلط ہیں اس پہ 100 دفعہ آواز اٹھائیں۔ ہم جس چیز کو حرام سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس بات کو بنیاد بنا کے فوجیوں پہ اٹیک کرنا، ان پہ دھماکے کرنا جس سے ملک کمزور ہو جائے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی فتویٰ ہے، ان کی ویڈیو بھی میرے موبائل پہ موجود ہے، صاف طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ حرام ہے۔ یہ اکیلے مفتی عبدالرحیم صاحب کی رائے نہیں ہے کہ لوگ ان کو کہنے درباری اور سرکاری اور بک گئے، یہ تو وفاق المدارس کے تمام علماء کی یہی رائے ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ اگر پاکستان کمزور پڑ گیا نا، یعنی اس طرح کے اٹیک ہوئے، تو ہمیں دنیا میں کوئی ملک ٹھکانہ نہیں دے گا، ہمارے پاس صرف بحر عرب ہے، سمندر ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہمیں ٹھکانہ دے گا۔ تو اب فوج سے آپ 100 دفعہ اختلاف کرو، لیکن پاکستان کی پوری دنیا میں حیثیت ہے، اور وہ حیثیت پاکستان آرمی کی وجہ سے، ہمارے سیاسی لیڈروں کی وجہ سے نہیں ہے۔ سیاسی لیڈر اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، لیکن جو اچھے بھی ہیں تو پاور تھوڑی ہے ان کے پاس۔ دیکھو آپ نے اپنی حفاظت کے لیے ایک نیک آدمی کو رکھ لیا، لیکن وہ پاورفل نہیں ہے، تو وہ نیک کیا کرے گا؟ لیکن ملک جو بچتا ہے نا آپ کا، جو باہر کی طاقتیں جب ملک پہ اٹیک کریں گی، باہر کی طاقتیں جو خاص طور پر آج کل جو اٹیک چل رہے ہیں فوجیوں پہ، یہ جو طاقتیں آپ پہ اٹیک کرتی ہیں، یہ سویلین کا کام نہیں ہے، سیاست دانوں کا کام نہیں ہے۔ تو فوج سے بیسیوں اختلافات کے باوجود فوج کو کمزور کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اور یہ اٹیک وہ بھی کن پہ رہا ہے؟ یہ جو آرمی کے جوانوں پہ اٹیک ہو رہا ہے، جو بارڈر کی حفاظت کر رہے ہیں، ان سے تو میرا خیال ہے کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا۔ کسی جرنیل سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اختلاف کیا پر یہ ان فوجیوں پہ اٹیک کرنا شروع کر دو اور لیبل یہ لگاؤ کہ ہم اسلامی خلافت قائم کر رہے ہیں، تو اگر سبحان اللہ خلافت قائم ہو جاتی اس طریقے سے تو ہم بھی آپ کا ساتھ دیتے، لیکن ہمیں پتہ ہے اس سے خلافت قائم نہیں ہوگی۔ ملک، اس کی مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ پاکستان ایک پھلدار درخت کی طرح ہے کہ آپ نے اس کا پھل کاٹا لیکن نیچے ٹوکرا دشمن لے کے بیٹھا ہوا ہے، تو پھل آپ کی جھولی میں نہیں آئے گا، وہ دشمن کی جھولی میں آئے گا۔ تبھی ان جتنے بھی آرمی پہ اٹیک ہو رہے ہیں نا، ان طاقتوں کو جو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ سب اسلام دشمن قوتیں ہیں۔ بھارت سپورٹ کر رہا ہے بہت زیادہ، اور بھی اسلام دشمن قوتیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں، وہاں سے پیسہ آ رہا ہے۔ نیچے کے لوگ بےچارے بیوقوف بن رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو اوپر قیادت ہے وہ کس کے لیے لڑ رہی ہے، کون ان کو پیسہ دے رہا ہے۔ نیچے کے لوگوں کو تو جنت کی لالچ میں، ایک خلافت کی لالچ میں کچھ بھی پہنایا جا سکتا ہے۔ تو اب مفتی عبدالرحیم صاحب جو میرے شیخ ہیں، انہوں نے جامعہ حفصہ کا ایشو اس لیے اٹھایا کہ جو تحریکیں پاکستان آرمی کے خلاف دھماکے کر رہی ہیں، وہ جامعہ حفصہ کو اپنی نظموں میں، اپنی تقریروں میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتی ہیں کہ یہ فوج ہے جس نے معصوم بچیوں کی جو ہے نا ان پہ بمباری کی ہے، معصوم بچیوں کو چیتھڑے اڑائے ہیں، اور ہزاروں بچیاں شہید ہو گئیں، ہزاروں اغوا ہو گئیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کہ جبری زنا ہوئے ہیں۔ یہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا، اور اسی پروپیگنڈے کی بیس پہ کو بنیاد بنا کے ابھی بھی وہ نظمیں جو ہیں ان میں یہ تذکرہ آ رہا ہے، تو لوگوں کے جذبات کو مشتعل کر رہے ہیں۔ مفتی عبدالرحیم صاحب پاکستان بچانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری داڑیاں محفوظ ہیں تو پاکستان کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے کام غلط ہو رہے ہیں، لیکن اس غلط کے خلاف آواز اٹھاؤ نا۔ ایسے آواز اٹھائی کہ آپ نے دھماکے شروع کر دیے، نہ عوام کی جان محفوظ ہے،
نہ افواج کی جان محفوظ ہے، نہ پولیس والوں کی جان محفوظ ہے. آپ کے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے؟ اس کے کوئی متبادل نہیں ہے آپ کے پاس. تو اسٹیٹ پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، خوب سمجھ لو. اور میں بار بار کہتا ہوں، اگر فوج کمزور پڑ گئی نا ان کے مقابلے میں، آرمی کے جوان کمزور پڑ گئے، تو خدا کی قسم لا الہ الا اللہ تم غزہ کو بھول جاؤ گے. جو تمہارا حشر ہوگا، میرے اور آپ کا جو حشر ہوگا، اتنی لاشیں کیونکہ جب مسلم کنٹری میں فسادات ہوتے ہیں اور ظلم ہوتا ہے تو میڈیا اس کو کوریج نہیں دیتا. غیر مسلم کنٹری میں کچھ بھی ہو جائے نا تو پوری دنیا شور میں. ایک آدمی کا خون بھی وہاں بڑا قیمتی ہے. مسلم ممالک میں ہسٹری اٹھا کے دیکھو، جب مسلمان ممالک میں اس طرح کی بغاوتیں ہوئی ہیں اور غیروں کا قبضہ ہوا ہے تو اتنا ظلم ہوتا ہے کہ تم تاریخ کو بھول جاؤ گے، کھانے پینے کو ترس جاؤ گے. تم ملک میں تبدیلی کے لیے وہ طریقہ اختیار مت کرو جس سے رہا صحابی ختم ہو جائے گا. یہ ہرگز اس کی اجازت نہیں. تو مفتی عبدالرحیم صاحب نے جامعہ کا مسئلہ، جو جامعہ حفصہ کا مسئلہ، اسی بیس پہ اٹھایا ہے کہ کیونکہ اسی چیز کو وہ کیش کرا رہے ہیں، بہت زیادہ کیش کرا رہے ہیں. اب جب جامعہ حفصہ میں یہ واقعہ ہوا تھا، میں آپ کو شروع سے ہسٹری وہ بتاتا ہوں جو میں نے خود دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے، کیونکہ ہم بھی اس وقت باشعور لوگ تھے. حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب یہ آئے تھے دارالفتاء والارشاد میں مفتی رشید احمد صاحب کے پاس. ان کا کہنا یہ تھا، مفتی رشید احمد صاحب نے انہوں نے درخواست کی تھی کہ آپ میرے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں، میں باقاعدہ فوج کے خلاف مسلح تحریک چلا کے اسلام آباد پہ قبضہ کر کے خلیفہ بن کے خلافت قائم کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ مسجد کے ممبر پہ مسجد میں بیٹھا ہوں میں، یہ جھوٹ نہیں بولوں گا میں. یہ وہ چیزیں جو میرے مشاہدے ہیں. اس وقت مفتی عبدالرحیم صاحب نے آ کے بتایا کہ بھائی یہ تو عجیب بات کر رہے ہیں، یہ آ کے مفتی رشید احمد صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں اور میں خلیفہ ہوں اور مجھے خواب آ رہے ہیں کہ میرے خون سے انقلاب آئے گا وغیرہ وغیرہ. تو باقاعدہ اٹیک کرنے کا ارادہ تھا، جامعہ حفصہ کو مرکز بنا کے پاکستان آرمی پہ اور اسلام آباد پہ پورا قبضہ کرنے کا ارادہ تھا. حضرت مفتی رشید احمد صاحب بڑے مجاہد آدمی تھے، بڑے نڈر آدمی تھے، لیکن مفتی رشید احمد صاحب اتنا غصے ہوئے، انہوں نے کہا آپ کے پاس ہے کیا لڑنے کے لیے؟ اور پھر مفتی رشید احمد صاحب نے ان کو ڈانٹا بھی، کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ اپنے بڑوں سے کہتے ہو کہ میرے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں آپ؟ اچھا، مفتی رشید احمد صاحب پاکستان میں بغاوت کو بالکل حرام سمجھتے تھے. میں نے خود اپنے کانوں سے مفتی رشید احمد صاحب سے یہ بات ایک بار نہیں متعدد بار سنی ہے، کئی بار سنی ہے. حضرت سے لوگ کہتے تھے پاکستان میں ہم کیوں نہیں مسلح تحریک چلاتے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، بہت مضبوط اسٹیٹ ہے، ریاست ہے. افغانستان میں تو کوئی ایک اسٹیٹ تھی نہیں. افغانستان کو یہاں پر افغانستان میں تو ٹکڑے، کندھار پہ الگ تھا، کندھار سے باہر نکلو الگ، اس سے باہر نکلو الگ، جگہ جگہ چوکیاں بنی ہوئی تھی ہر جگہ. یہ جو افغانستان کا صدر تھا نا، یہ بھی موبائل صدر مشہور تھا، جہاں جاتا تھا صدارت اس کے ساتھ وہیں چلی جاتی تھی. تو پاکستان میں تو پوری ایک مضبوط اسٹیٹ ہے، ایک ریاست ہے. تو آپ کیسے اس کے خلاف خروج کر سکتے ہیں؟ آپ ظاہر ہے لاشیں بچھیں گی، یہاں پہ بغاوتیں ہوں گی، لوگوں کو فوج اٹھائے گی، چمڑی ادھیڑے گی اور سب پہ شک ہو. پھر جب ہوتا ہے تو اسٹیٹ میں پھر اور اگر یہ بغاوت کامیاب ہو گئی تو پاکستان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. یہ بھارت اور جو اسلام دشمن قوتیں وہ آ جائیں گے یہاں پہ، اور ایک جو ظلم کا بازار گرم ہوگا اس کا تصور نہیں. اس لیے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی، چونکہ مولانا عبدالعزیز صاحب نام لے رہے ہیں بار بار، مفتی رشید احمد صاحب سے ہم نے خود سنا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، بالکل ناجائز ہے یہ. تبھی جب نواز شریف کے دور میں ایٹمی دھماکہ ہوا، مفتی رشید احمد صاحب اتنا خوش ہوئے. مفتی رشید احمد صاحب مٹھائی نہیں کھاتے تھے لیکن اس دن مٹھائیاں بٹوائی ہیں انہوں نے. کیوں؟ پاکستان ایک مضبوط اسٹیٹ بن گیا. تو مفتی رشید احمد صاحب کو پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے اور جو سیاسی لیڈرز ہیں ان سے بہت اختلاف تھا، لیکن اس کے باوجود بہت ساری چیزوں میں بہت اختلاف تھا، بہت ساری چیزوں میں اختلاف تھا، لیکن وہ پاکستان کے وجود پر اور پاکستان کو بچانے پر، یعنی پاکستان کے تحفظ پہ کوئی ان کی دوسری رائے نہیں تھی. ان کا یہ نظریہ تھا، عقیدہ تھا کہ پاکستان کو بچانا فرض ہے، اسٹیٹ کے خلاف مسلح بغاوت حرام ہے. اس دور میں مفتی محمد صاحب جو آج جامعۃ الرشید کے شیخ الحدیث ہیں، میں نے وہ فتوے بھی پڑھے جو مفتی رشید احمد صاحب کی ہدایت پر انہوں نے لکھے تھے. میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، میں نے وہ فتویٰ خود پڑھا ہے جو مفتی رشید احمد صاحب کی نگرانی میں مفتی محمد صاحب نے لکھا، اور وہ لکھا کہ مسلح تحریک ملک کے اندر حرام ہے، ناجائز ہے. آج لوگ مفتی رشید احمد صاحب کا نام استعمال کر رہے ہیں، مجھے بھی کہتے ہیں یہ مفتی رشید احمد صاحب کے مرنے کے بعد نا، دنیا سے جانے کے بعد، یہ ان کا شاگرد ہے، یہ بھی درباری ملا بن گیا ہے اور مفتی رشید احمد صاحب کے ویژن کو اس نے چھوڑ دیا ہے. بھائی مفتی رشید احمد صاحب کا ویژن ہم زیادہ جانتے ہیں. وہ مجاہد تھے لیکن ملک میں، پاکستان میں مسلح بغاوت کو حرام سمجھتے تھے. ہم نے ان کی نگرانی میں انہوں نے فتوے لکھوائے ہیں، وہی فتویٰ آج بھی چلا آ رہا ہے. یہی فتویٰ مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی ہے، یہی فتویٰ وفاق المدارس کے سارے علماء کا بھی ہے.
تو ایک شخصیت کے پیچھے پڑ گئے مفتی عبدالرحیم صاحب، یہ درباری ملا، یہ سرکاری ملا، معاذ اللہ، خدا کو منہ دکھانا ہے بھائی تم نے قیامت کے دن۔ رہا یہ مسئلہ کہ جامعہ حفصہ میں جب وہ نہیں مانے مولانا عبدالعزیز صاحب، مفتی رشید احمد صاحب تو بیعت نہیں ہوئے بلکہ ڈانٹ کے بھگایا ان کو، پھر وہ گئے، انہوں نے تحریک شروع کی، اور ان کے ساتھ ظلم بھی ہوا تھا۔ مولانا عبدالعزیز صاحب کے والد شہید ہوئے تھے، کس نے شہید کیے مجھے معلوم نہیں، لیکن بہرحال ان کے ساتھ ایک ظلم ہوا تھا۔ جب انسان پہ ظلم ہوتا ہے اس کے ایک جذبات بھی ہوتے ہیں، مجھے ان کے اخلاص پہ شک نہیں ہے، ہو سکتا ہے مخلص ہوں، لیکن جو جس ٹریک پہ وہ چل رہے تھے اس کا انجام تباہی تھا۔ مولانا عبدالعزیز صاحب نے دوبارہ تحریک شروع کی۔ میں اس وقت فتوے کا کام کرتا تھا، اور جتنی بھی ڈاک آتی تھی پہلے میرے پاس آتی تھی، مفتی محمد صاحب کے پاس جتنی ڈاک آتی تھی پہلے مجھے یہ تھا کہ میں اس کو پڑھوں اور اس کا خلاصہ مفتی محمد صاحب کے سامنے پیش کروں، اور پھر جواب بھی میں اس کا لکھتا تھا، یعنی فتوے میں نا۔ تو میں نے خود مولانا عبدالعزیز صاحب کے خطوط پڑھے، خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے میں گواہ ہوں، اس میں انہوں نے لکھا ہوتا تھا کہ ہم نے جامعہ حفصہ میں میزائل اور کلاشن کوفیں اور اتنی مشین گنیں جمع کر لی ہیں، ہم مفتی عبدالرحیم صاحب اور مفتی محمد صاحب اور باقی جتنے علماء اور ہم سب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دیں، اور ہم نے فوج پہ یا اسلام آباد پہ قبضہ کرنا ہے اور خلافت قائم کرنی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ ابتدا کہاں سے ہو رہی تھی؟ یہاں سے ہو رہی تھی۔ تو اگر کوئی اس نظریے کو جائز سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے، ان کے لیے جائز تھا کہ وہ بچیوں کو لے کے، مدرسے کی بچیوں کو لے کے ایک ریاست پہ قبضہ کرنے کے لیے تحریک چلائیں، کوئی اگر یہ جائز سمجھتا ہے اس کام کو کہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس اور آپ پوری اسٹیٹ کے خلاف ایک بغاوت کھڑی کر رہے ہو اور آپ میزائل لے کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، ہم تو اس کو حماقت سمجھتے تھے۔ تبھی میں وہ خط پڑھتا تھا، میں حیران ہوتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں یہ۔ بتاؤ میں یہاں اگر آپ سب کو ایک میزائل پکڑا دوں، آپ جتنے یہاں میرے بیان میں آتے ہیں سب کو میں بم پکڑا دوں، گرنیٹ پکڑا دوں، میزائل پکڑا دوں، اور بولو یہاں ہم نے تھانے پہ قبضہ کرنا ہے اور یہاں سے خلافت کی تحریک چلانی ہے، آپ میرا ساتھ دو گے؟ آپ بولو گے صاحب دماغ صحیح ہے آپ کا، آپ فوج سے لڑو گے جو ہندوستان سے لڑ رہی ہے، جو 20 ملکوں سے اس کے جھگڑے چل رہے ہیں، آپ بولو گے آپ نے ہمیں مارنا ہے ویسی بندوق سے مار دو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایجنسی آئیں گی اٹھا کے لے جائیں گی، چمڑیاں ادھیڑیں گی۔ تبھی میں بار بار کہتا ہوں اسلام گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنے کا حکم دیتا ہے، ہوائی باتوں پہ نہیں۔ آپ کے پاس ہے کیا لڑنے کے لیے؟ یہ گراؤنڈ ریئلٹی والی بات پہ بھی میرا مذاق اڑایا گیا، میں اس کا بھی ابھی جواب دیتا ہوں۔ تو مولانا عبدالعزیز صاحب نے بہرحال نہیں مانے، انہوں نے تحریک شروع کی، تمام علماء نے ان سے ہاتھ کھینچ لیے، حتیٰ کہ وفاق المدارس نے وفاق سے ان کا الحاق ختم کر دیا، اور صحیح کیا۔ وفاق المدارس کو پتا تھا کہ یہ فوج کے خلاف اٹیک کر رہے ہیں، تحریک چلا رہے ہیں بچیوں کو لے کے، کل کوئی مصیبت آئی تو سب مدرسوں پہ آئے گی، سارے مدارس بند ہو جائیں گے، جو تھوڑا بہت اسلام کا نام باقی رہ گیا ہے نا اس ملک میں وہ بھی ختم ہو جائے گا، سب مولویوں کو فوج لپیٹے گی، کیونکہ ہوا ہے مصر میں بھی یہ ہوا ہے اور بہت سارے ملکوں میں ہوا ہے، اور تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو اس سے اسلام نہیں آئے گا بلکہ اسلام جو رہ گیا ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو وفاق المدارس نے بالکل درست فیصلہ کیا اور وہ کر دیا، اس کو بالکل کہا کہ ہم الحاق ختم کر رہے ہیں۔ پھر مولانا فضل الرحمان بھی باہر چلے گئے تھے ان دنوں میں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ جو بغاوت کا الزام میرے اوپر لگے۔ بالکل صحیح کیا انہوں نے کہا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی اس سے، آئین کے اندر رہ کر آپ اسلامی نظام کی کوشش کریں، آئین سے بغاوت کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ میں نے مولانا فضل الرحمان کا یہ بیان خود اپنے کانوں سے سنا ہے، میں اس پر گواہی دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ آئین کی مخالفت ہے کہ اس طرح سے مسلح تحریک چلانا، آئین کے اندر رہتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اسلامی نظام کی کوشش کریں۔ تو یہ اکیلے مفتی عبدالرحیم صاحب کی رائے نہیں ہے، اس جتنے بھی علماء چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ مدرسوں میں ہوں سب کی یہی رائے تھی۔ اس میں مولانا عبدالعزیز صاحب اکیلے تنہا تھے، اور ان کے ساتھ جو بچیاں تھیں اور جو کچھ لوگ جو جہادی تنظیموں کے تھے وہ ان کے ساتھ تھے، مولانا کے ساتھ، اور وہ کہہ رہے تھے نہیں ہم نے اٹیک کرنا ہے۔ مولانا کی والدہ بھی تھی، غازی عبدالرشید بھی تھے، یہ سب تنہا ہو گئے۔ اب کیا ہوا جب اتنا اسلحہ اندر ہے، ایجنسی مجھے خبر تھی، میں جب ان کے خطوط پڑھ رہا تھا تو ایجنسیوں کو خبر نہیں ہوگی کہ اندر کیا رکھا ہوا ہے، تو کسی ملک کی ایجنسی چھوڑے گی آپ کو؟ بتاؤ مجھے جواب دو نا اس کا۔ میں تو خود خدا کی قسم لا الہ الا اللہ گواہ ہوں، میں نے مولانا عبدالعزیز صاحب کی رائٹنگ کے خط اپنی آنکھوں سے پڑھے ہیں کہ ہم نے میزائل رکھے ہوئے ہیں، آپ آ جائیں۔ تو کیا کسی کنٹری میں کسی مدرسے میں اتنا میزائل فوج پہ اٹیک کرنے کے لیے تیاری ہو رہی ہو تو کیا فوج چھوڑے گی ان کو کہ ٹھیک ہے آپ اٹیک کریں ہم بعد میں دیکھیں گے؟ مشرف تھا، لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، جنرل مشرف کا، لبرل ٹائپ کا وہ آرمی کا آفیسر تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے آپریشن کا حکم دیا کہ اٹیک کرو ان کے اوپر، چاروں طرف سے گھیر لیا آرمی نے۔ پھر بھی علماء کا ظرف تھا، حالانکہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے کسی کی بات نہیں مانی۔ ہونا یہ چاہیے تھا علماء ان کو نہتا چھوڑ دیتے، جاؤ بے وقوفوں والے تم کام کر رہے ہو، ہم منع بھی کر رہے ہیں تم یہ کام مت کرو، لیکن
تم یہ کام کر رہے ہو تو اب ہمارا تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن علماء کا بڑا ظرف تھا, انہوں نے کہا نہیں ہیں تو مولانا نا ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہم نے ان کو بچانا ہے. تو آپریشن سے پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب بھی گئے, حضرت مفتی تقی صاحب کتنے بڑے آدمی. حالانکہ حضرت مفتی تقی صاحب نے پہلے جا کے بھی مولانا عبدالعزیز صاحب کو سمجھایا. فاق المدارس کے علماء نے ہاتھ جوڑے ان کے سامنے. جامع الرشید سے مفتی محمد صاحب گئے, شیخ الحدیث ہیں, میرے استاذ ہیں, وہ بھی گئے, انہوں نے بھی سمجھایا, لیکن وہ کسی کی نہیں مانے. اور نتیجہ کیا نکلا, پھر یہ لوگ علماء دوبارہ گئے کہ اب ان کو بچائیں ہم. انہوں نے مذاکرات کیے, جو وزیر اعظم تھے ان سے بات کی, بھائی خدا کے لیے اب ان کو باعزت رہا کر دیا جائے. اس مذاکرات پہ آ کے آمادہ ہوئے. اتنا پھر فوج نے فیور دے دیا, فوجیوں نے اور وزیر اعظم نے بھی, کہ جو سرنڈر ہو جاتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے. یہ بھی بڑی بات تھی, بڑی بات تھی کہ ٹھیک ہے آپ جو سرنڈر ہو گیا ہم اس کو چھوڑ دیں گے. تو ساری بچیاں جتنی تھی وہ سرنڈر جب ہوا ہے تو نکل آئیں. وہ اس میں مولانا عبدالعزیز صاحب بھی برقع پہن کے نکلے تھے. وہ ان کے برقعے کا مذاق اڑایا گیا, ہم نہیں مذاق اڑاتے, لیکن انہوں نے بھی یہ فیور لیا کہ جتنی عورتیں ہیں, جو لڑاکا لوگ تھے نا وہ رہ گئے تھے اندر, تو جتنی بچیاں تھیں وہ سب نکل گئی ہیں, وہ سیو ہوئی ہیں. اور جو اندر رہ گئے لڑائی کے لیے, مولانا عبدالعزیز صاحب کی والدہ بھی اندر رہ گئی تھی, غازی عبدالرشید بھی اندر رہ گئے تھے, اور مولانا عبدالعزیز صاحب وہ بھی سرنڈر ہو کے باہر نکل آئے, سارے باہر نکل آئے, وہ سارے محفوظ. اور جو اندر رہ گئے تھے, جو لڑاکا تھے, جو لڑنے والے تھے, فوجی بھی اس میں شہید ہوئے. اور جب جواب میں اٹیک ہوئے تو غازی عبدالرشید بھی شہید ہوئے, ان کی والدہ بھی شہید ہوئی. یہ منظر ہے اصل جو ہوا ہے. تو یہ پہل کس کی طرف سے ہوئی تھی؟ یہ مولانا عبدالعزیز صاحب کی طرف سے پہل ہوئی تھی, جس کے جواب میں اچھا اب چونکہ ہمارے سب کے دل زخمی تھے اس وقت, بہرحال ہمیں برا لگا کہ فوج نے اٹیک کیا کیوں. چند لوگ تھے سرنڈر جو جنہوں نے کر لیا وہ کر لیا, جنہوں نے سرنڈر نہیں کیا ان کو بھی گولی چلائے بغیر اریسٹ کیا جا سکتا تھا. ہے تو آپ کے اپنے لوگ نا, اور نام بھی اسلام کا لے رہے ہیں, تو مصلحت سے فوج کام لے سکتی تھی. کام یہ مسئلہ سے لے سکتی تھی, بھائی ان کا کھانا پینا بند کر دیتے چاروں طرف سے, وہ بھوکے پیاسے ہو کے انہوں نے بھی سرنڈر کرنا تھا, تو گولی نہیں چلانی چاہیے تھی اس وقت. لیکن اب چونکہ چلی گولی, غازی عبدالرشید شہید رحمۃ اللہ کی والدہ شہید ہوئی, ہمارے دل زخمی تھے اس وقت. اب آپ کو پتا ہے جب ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے نا, اس میں افواہیں بہت پھیلتی ہیں. اب جب افواہ پھیلی ہے تو افواہ یہ کہ اتنی لڑکیاں شہید ہو گئیں, اتنی کی عزتیں لوٹ لی گئیں, اور ان کو اٹھا کے فوجی اپنے گھر لے گئے. جب یہ ایسی افواہیں پھیلی, ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی میڈیا سے متاثر ہوئے, ہم نے بھی لنڈی کوتل چرنگی میں میرا بیان ہوتا تھا, میں نے بھی بیانات داغے, اخباروں میں بھی خبریں آئیں, کچھ سینئر علماء بھی متاثر ہوئے, بڑے علماء, انہوں نے بھی بیانات داغ دیے کہ اتنی عورتیں شہید ہو گئیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بعد میں جب تحقیقات شروع کیا, اخباروں میں بھی خبریں آئی ہیں یہ ان دنوں میں, لیکن جب بعد میں جب معاملہ ٹھنڈا ہوا نا, تو ہمارے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب اور دیگر علماء نے کہا یار ہم جا کے دیکھیں تو صحیح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. تو جب ڈیپ میں گئے ہیں تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی بچی شہید نہیں ہوئی ہے, کوئی بچی اغوا نہیں ہوئی ہے. صرف وہ لوگ, خواتین میں صرف ایک مولانا عبدالعزیز صاحب کی والدہ شہید ہوئی ہیں, اور غازی عبدالرشید وہ اندر ہی تھے, وہ سرنڈر نہیں کیا انہوں نے. اور حالانکہ تحریک کے بانی تو مولانا عبدالعزیز صاحب تھے, اصولی طور پر تو ان کو سرنڈر نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن غازی عبدالرشید نے بہادری دکھائی. انہوں نے کہا جب, اور ہمیں اس وقت یہ اطلاع تھی غازی عبدالرشید صاحب اس طرح اس کے فیور میں نہیں ہے, کیونکہ یہ واقعہ تو ہمارے سامنے کا ہے نا یہ واقعہ. تو غازی عبدالرشید اس طرز پہ نہیں تھے, یعنی وہ مولانا عبدالعزیز صاحب کی رائے سے اختلاف کرتے تھے, وہ اس کے حق میں نہیں تھے, وہ چاہتے تھے فوج سے مذاکرات ہو جائیں, لیکن نہیں مذاکرات ہوئے. جب لڑائی ہوئی ہے تو حالانکہ غازی عبدالرشید شہید رحمۃ اللہ علیہ فوج سے مذاکرات چاہتے تھے, لیکن انہوں نے کہا جب جنگ ہو گئی ہے تو میں شہادت پیش کروں گا, یہ نہیں کروں گا کہ اب میں نکل جاؤں. اور مولانا عبدالعزیز صاحب کہتے تھے نہیں جنگ ہوگی, وہ نکل آئے. تو آپ مفتی عبدالرحیم صاحب کا مذاق اڑا رہے ہو, آج بھپتیاں کس رہے ہو, ہمیں بھی یہ حق ہے. ہم نے تو آج تک آپ کا مذاق نہیں اڑایا, لیکن ہم بھی چشمدید گواہ ان سب باتوں کے, تو بھائی پھر آپ کا بھی مذاق اڑانا بنتا ہے. یہ آپ کیا دودھ کے دھلے ہوئے ہو کہ آپ پہ کوئی بھپتی کسے تو وہ باغی ہے, وہ درباری ملا ہے, وہ فوج کا پٹھو ہے, وہ خلافت اسلامیہ کا باغی ہے, یہ کیا بات ہے؟ اس لیے ہم نے اس وقت غازی عبدالرشید کو سلام کیا تھا کہ یار بندے نے ٹھیک ہے غلط کیا, نہیں لڑنا چاہیے تھا فوج کے خلاف, لیکن جو اس کا نظریہ تھا وہ ڈٹا تو رہا نا اس پہ. اور نظریہ بھی نہیں تھا غازی عبدالرشید کا, نظریہ یہ تھا کہ باہر آنا چاہیے, ہمیں مذاکرات کی راہ اختیار کرنی چاہیے. اب مولانا عبدالعزیز صاحب کا کہنے تھے کہ نہیں مذاکرات نہیں ہوں گے, لڑائی ہوگی. آخر میں سرنڈر کس نے کیا؟ سرنڈر مولانا عبدالعزیز صاحب نے, وہ نکل آئے باہر. یہ کیا ہے بھائی, یہ کیا ہے؟ خیر, تو پھر جب تحقیقات کی دنیا میں گئے ہیں تو پتا چلا کہ بھائی ایک بچی بھی شہید نہیں ہوئی اور کوئی بھی اغوا نہیں ہوئی ہے. تو جب یہ تحقیقات ہوئی ہیں تو میں نے رمضان میں بیان کیا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں نے پھر یہ بیان کیا اسی وقت کہ بھائی یہ جو جامعہ حفصہ کے بارے میں مشہور ہے کہ اتنی فاسفورس بم استعمال کیے گئے ہیں اور اتنی بچیاں شہید ہو گئیں, یہ غلط ہے. ایک بچی بھی شہید نہیں ہوئی, ایک بچی بھی لاپتہ نہیں ہوئی. لیکن جب میں نے بیان کیا ہے تو وہ جو مجھے قتل کی دھمکیاں اور جو مجھے اتنا ہمارے اپنے لوگ میرے خلاف ہو گئے,
تو میں نے کہا بھائی اچھا، میں نے اس وقت بھی ایک دلیل دی تھی. وہ دلیل میں نے یہ دی تھی، میں نے کہا بھائی میرے اس بیان سے آگ لگ سکتی ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی چاہیے. اور میں نے یہ بھی کہا کہ جنرل مشرف کا یہ اقدام 100% غلط تھا. اتنے سے لوگوں کو پہ گولے برسانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ بھی غلط برسائے ہیں. مرغی کو آپ توپ سے کیوں اڑا رہے ہو یار؟ آپ ہی کے ملک کے لوگ ہیں نا، آپ ان کو اریسٹ کرو، کیس چلاؤ، ان کے پہ مقدمہ کرو، جو بھی کرنا ہے کرو، کورٹ سزا دے جو بھی دے. یہ کوئی اتنا بڑا لشکر تھوڑی ہے کہ جو اسلام آباد پہ قبضہ کر لے گا. دنیا کے سامنے جو آپ کا میسج گیا ہے وہ کیا گیا ہے؟ فوج کا برا امیج گیا تھا کہ اپنی قوم پہ انہوں نے گولیاں چلائی ہیں. اس وقت میں نے بیان کیا یہ مشرف کا اقدام غلط تھا، غلط تھا، غلط تھا 100%. لیکن جو ظلم پیش کیا جا رہا ہے، بنا دکھایا جا رہا ہے، وہ ظلم ہوا نہیں ہے. یہ میں نے بیلنس بات کی. مجھے یاد ہے اتنا سخت ریئیکشن ہوا کہ وہ دن میں بھولوں گا نہیں کبھی. تو میں نے کہا یار اچھا، میں نے پھر اس وقت ایک دلیل دی تھی اسی میں نے کہا لوگ اس پہ مجھے پتا ہے کہ بہت سخت ریئیکشن ہوگا اور لوگ کہیں گے یہ حقائق کے خلاف بات کر رہے ہیں. میں نے کہا دیکھو ایک دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی شہید ہوئی ہے یا لاپتہ ہوئی ہے تو مولانا عبدالعزیز صاحب قابل احترام ہے ہمارے لیے، عالم ہیں. ان کی نیت پہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ ان کی نیت پہ شک نہیں ہے. ظاہر ہے جو آدمی خون دے رہا ہے، ان کی ماں شہید ہو گئی تو اس کی نیت پہ تھوڑی شک کریں گے ہم. ان کو خواب آئے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خواب سچے ہیں، لیکن کام شریعت کے خلاف کر رہے ہیں باہر. تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب کسی ایک بچی کا نام بتا دیں، ایڈریس بتا دیں، اگر شہید ہوئی ہے اور لاپتہ ہوئی ہے. تو یہ کتنی بڑی دلیل ہے نا. اس وقت تو تازہ واقعہ ہوا تھا. تو مولانا عبدالعزیز صاحب بتا دیں بھائی کوئی ایک بچی کا نام بتا دیں اور اس کے والد کا نام اور ایڈریس بتا دیں کہ یہ شہید ہوئی ہے یا یہ مسنگ پرسن میں ہے، یہ بچی لاپتہ ہے. ہمارے مدرسے پڑھتی تھی لیکن اب پتہ نہیں کہاں گئی ہے، فوجی اٹھا کے لے گئے. اس وقت بھی مولانا عبدالعزیز صاحب نے نام نہیں بتایا. میں نے کہا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بچی شہید نہیں ہوئی، کوئی لاپتہ نہیں ہوئی ہے. لیکن اتنا میرے خلاف ریئیکشن ہوا کہ میں نے کہا بھائی اس چھتے میں ہاتھ ڈالنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں. اور ویسے بھی ہم تو فوج کو بہرحال غلط سمجھ رہے تھے کہ جو ہوا ہے تھوڑا بھی کیوں ہوا، یعنی اتنے لوگوں پہ بھی گولا کیوں برسایا. تو میں چپ ہو گیا. اب چونکہ خوارج اتنا زیادہ اٹیک کر رہے ہیں، اتنا فوجیوں پہ تابڑ توڑ اٹیک ہو رہے ہیں، ریاست کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا بھائی اس طریقے سے. تو مفتی عبدالرحیم صاحب نے بہادری کی، انہوں نے لوگوں کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر حقائق بیان کر دیے اور بیلنس بات کی. انہوں نے فوج کو فیور نہیں دیا. انہوں نے کہا مشرف کا وہ اقدام غلط تھا، اب آج بھی اس کو غلط کہہ رہا ہوں میں. جامعہ حفصہ پہ اس کو اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا. تھوڑے سے لوگ تھے، کسی طرح سے ان کو ناکا پانی بند کر کے سرنڈر کروایا جا سکتا تھا، لیکن وہ جذبات کام مشرف نے کیے، ایسے حماقتیں کی جو آج تک بھگت رہے ہیں. تو جو اڈے دے دیے تھے امریکہ کو افغانستان کے خلاف، وہ بھی تو آج تک بھگت رہے ہیں نا. تو یہ کام اس جرنیل نے کیا اور سزا پوری، وہ تو چلا گیا دنیا سے، پورے ملک کو اس کی سزا آج تک مل رہی ہے. تو مفتی عبدالرحیم صاحب نے کہا بھئی ہم کنٹری کو کیوں سزا دیں ایک آدمی کی حرکت کی. تو اس لیے مفتی عبدالرحیم صاحب نے بیان کر دیا. تو آج بھی میں ایک بات کہتا ہوں، تو مولانا عبدالعزیز صاحب بھی اور پوری جو ہے نا، پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بوڑھا باپ رو رہا ہے میری بیٹی بھی شہید ہو گئی تھی، فلانا رو رہا ہے میری بیٹی شہید ہو گئی تھی. مولانا عبدالعزیز صاحب کیوں نہیں نام بتا دیتے کہ یہ بچیاں شہید ہوئی ہیں اور ان کا یہ ایڈریس. مولانا عبدالعزیز صاحب کا جو بیان آیا ابھی، وہ بیان یہ آیا ہے، بیان میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ غزوہ یعنی افغانستان میں اتنے لوگ شہید ہوئے تو کیا ہمیں سب کے نام پتہ ہیں؟ بہت سو کے پتہ ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا. افغانیوں سے پوچھو وہ بتا دیں گے اس گھر سے اتنے شہید، اس گھر سے اتنے شہید. 1400 سال پہلے غزوہ بدر ہوئی ہے، 313 افراد تھے اس میں. ان کے شہیدوں کے نام آج تک ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوا، فوجیوں نے فوراً اپنے اسکول کے طلبہ کی لسٹ جاری کر دی کہ اتنے بچے شہید ہوئے ہیں، ان کے یہ ایڈریس ہیں، ان کی یہ تصویریں. آج بھی نیٹ پہ سرچ کریں، وہ بچوں کی اور ٹیچروں کی تصویریں آ جائیں گی. تو یہ آپ کی مدرسے کی بچیاں تھیں اور لاکھوں تعداد نہیں تھی، ان کی سینکڑوں بھی نہیں تھی، درجنوں تعداد تھی نا. تو مدرسے کے پاس تو ریکارڈ ہوتا ہے. تو اتنا بڑا ظلم ہوا کہ بچیاں مار دیں، تو آپ کیوں نہیں ان کا نام پیش کر رہے؟ کیوں ان کی رپورٹ پیش نہیں کر رہے کہ یہ نام تھا بچی کا، یہ ابا کا نام ہے اور یہ گھر کا ایڈریس ہے؟ اور حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ کسی ایک بچی کا نام بتا دیا جائے، گھر کا ایڈریس بتا دیا جائے. مولانا عبدالعزیز صاحب بتائیں، یہ نہیں کہ مدعی سوز گواہ چس. دوسرے لوگ آ کے کہہ رہے ہیں میری بچی. اب کون تحقیق کرے گا تیری بچی تھی بھی کہ نہیں تھی؟ تو رو رہا ہے، ناٹک کر رہا ہے، ڈرامہ کر رہا ہے، یہ اے آئی سے جنریٹڈ ہے، کیا ہے یہ؟ کون سی کس کی بچی تھی، کہاں لگا دی، کیا پتا چلتا ہے اس سے؟ مدعی تو مولانا عبدالعزیز صاحب ہے نا، وہ اور ام حسان جو ان کی اہلیاں ہیں، وہ بتائیں کہ یہ بچیاں ہیں، یہ ان کی تصویریں. اگر تصویریں نہیں شائع کر سکتے، ان بچیوں کے نام، ان کے آئی ڈی کارڈ بتا دیں، ان کے والدین کے نام بتا دیں. یہ مسنگ ہے تو کیوں نہیں بتا رہے وہ؟ اس لیے اس میں مفتی عبدالرحیم صاحب کا یہ حوصلہ ہے کہ انہوں نے حق ایک بیان کیا اسٹیٹ کو بچانے کے لیے، ریاست کو بچانے کے لیے. باقی کچھ ابھی ان کا نیا کلپ بھی آ جائے مفتی عبدالرحیم صاحب کا، کچھ باتیں میں اور بھی ان کی طرف سے کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ دیکھو، سپریم کورٹ کے جو چودھری افتخار احمد نے کمیشن بنوایا تھا سپریم کورٹ کا جنرل مشرف کو لٹکوانے کے لیے، وہ جنرل مشرف کے خلاف تھا، تو وہ چاہتا تھا کہ جامعہ حفصہ کا بھی کیس مشرف پہ ڈالا جائے اور پھانسی
پہ لٹکایا جائے. تو اس وقت اس نے یہ کیس کیا تھا سپریم کورٹ میں کہ بہت ساری بچیاں مشرف نے شہید کروائی ہیں. 4 سال یہ کیس چلتا رہا ہے کورٹ میں, کسی ایک بچی کا بھی مولانا عبدالعزیز صاحب نام نہیں پیش کر سکے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھ. دوسری بات, جامعہ فریدیہ کے محتمم مولانا عبدالغفار صاحب نے گواہی دی ہے کہ کوئی ایک بچی بھی نہ مسنگ پرسن ہے نہ شہید ہوئی ہے. تیسری بات, وفاق المدارس نے اسی وقت کمیٹی تشکیل دی تھی کہ وہ حالات کا جائزہ لے کہ اس مدرسے میں کتنی بچیاں شہید ہوئی ہیں, کیونکہ بہرحال مدرسہ تھا نا, تو وفاق المدارس کی اخلاقی ذمہ داری تھی کہ ان بچیوں کے لیے آواز اٹھائے. تو وفاق المدارس نے تشکیل دی کمیٹی کے مسنگ پرسن, جو بچیاں مس ہیں یا جو بچیاں شہید ہو گئیں ان کی ایک لسٹ مرتب کی جائے. تو وفاق المدارس نے اس وقت یہ رپورٹ پیش کی تھی کہ ہم نے جو تحقیق کی ہے اس تحقیق کے مطابق کوئی ایک بچی بھی نہ غائب ہے اور نہ وہ قتل ہوئی ہے نہ شہید ہوئی ہے. تو وفاق المدارس کی بھی یہ رپورٹ تھی اس وقت. اچھا, چوتھی بات, وفاق المدارس, ہاں یہ ہو گیا. مولانا سلیم اللہ خان صاحب بھی تھے اس وقت, وفاق المدارس کے صدر مولانا سلیم اللہ خان صاحب تھے. خواتین کو انخلا کا راستہ دیا گیا تھا جس پہ میں خود گواہ ہوں. ہم تو ریڈیو میں خبریں سنتے تھے اس وقت, فوج نے کہہ دیا تھا جو باہر نکلنا چاہے نکل جائے, اس پہ کوئی اٹیک نہیں کیا جائے گا. تو وہ تو ساری بچیاں باہر نکل گئی تھی, سرنڈر کیا انہوں نے, تو کیسے شہید کر دیا بھائی پھر ان کو. دوسری بات یہ کہ اور بھی درجنوں علماء ہیں جو بڑے علماء ہیں, ان کو یہ بات معلوم ہے کہ جامعہ حفصہ میں کوئی بچی نہ قتل ہوئی ہے نہ اغوا ہوئی ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مفتی عبدالرحیم صاحب کا جب یہ بیان آیا ہے نا, تو کسی ایک سنجیدہ بڑے عالم نے ان کے بیان کے خلاف بیان نہیں دیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنا بڑا اگر ظلم ہوا تھا تو فوراً حضرت مفتی تقی صاحب کا بیان آ جاتا کہ نہیں بھائی اتنی بچیاں شہید ہوئی ہیں, ان کی یہ رپورٹ ہے. اور وفاق المدارس کے سربراہ حضرت مولانا حلیف جالندری صاحب کا بیان آ جاتا. یہ تو سارے حالات کو جانتے ہیں نا. اور بھی بہت سارے علماء, جامعہ فریدی, خود سب سے بڑی بات تو مولانا عبدالعزیز صاحب کا بیان آ جاتا نا. لوگ فوراً پتہ کیا کہتے ہیں, حضرت مفتی تقی صاحب کو یہ درباری ہیں معاذ اللہ, بکے ہوئے ہیں. مولانا حلیف جالندری صاحب معاذ اللہ درباری ہیں, بکے ہوئے ہیں. تو سبھی کو درباری تم نے بنا دیا یار. تو مولانا عبدالعزیز صاحب تو درباری نہیں ہے نا, محترمہ ام حسان تو درباری نہیں ہے نا, وہ تو ایک اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کر چکے ہیں. ان کا بیان آ جائے نا کہ نہیں نہیں یہ دیکھو یہ 4 بچیاں ہیں, یہ 5 بچیاں ہیں. اس لیے میرے بھائی جذبات سے ہٹ کے مفتی عبدالرحیم صاحب اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ میڈیا کے پروپیگنڈے میں مت آؤ. ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ, بعض دفعہ ہوتا کچھ ہے لگتا کچھ اور ہے. تو اس لیے اسٹیٹ کو بچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اختلاف کرو 100 دفعہ کرو. مجھے اچھی بات لگتی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے جب میں ملتا ہوں وہ کہتے ہیں عمران خان کو ہٹایا گیا غلط طریقے سے, لیکن وہ کہتے ہیں ہم فوج کے مخالف نہیں ہیں, یہ جو بارڈر پہ لڑنے والے لوگ ہیں ہم ان کے خلاف نہیں ہیں. تو ایسا پی ٹی آئی تو بھائی بہت اچھا پی ٹی آئی. سیاسی اختلاف تو ہوتے ہیں, کوئی جے یو آئی کا ہوتا ہے, کوئی پی ٹی آئی کا ہوتا ہے, کوئی مسلم لیگ کا ہوتا ہے, لیکن اعتدال ہونا چاہیے. اتنا نہیں کہ آپ اس بارڈر پہ لڑنے والے فوجی کے بھی خلاف ہو جاؤ. کچھ لوگ ایسے ہو گئے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے کندھے پہ رکھ کے اپنی ملک کے خلاف بغاوت, ملک کے خلاف نفرت نکال رہے ہیں وہ. تو آپ عمران خان کو فیور کرو, آپ نواز شریف کو فیور کرو, شہباز شریف کو فیور کرو, وہ آپ کا ہیڈ ہے اور اس پہ سب کی رائے ہوتی ہے. میری بھی ایک رائے ہے, میں بھی انسان کا بچہ ہوں, رائے رکھنے کا مجھے بھی حق حاصل ہے. اس میں آپ میری رائے کو نہ مانیں, میں مولوی ہوں, میں کوئی سیاستدان تھوڑی ہوں, میری رائے سے آپ اختلاف کرو. آپ بولے مفتی طارق مسعود صاحب زندہ باد, لیکن ان کی یہ والی رائے ہم نہیں مانتے, تو ٹھیک ہے. لیکن میرے بھائی یہ آپ کو ماننی پڑے گی, اسٹیٹ کے خلاف نہیں جانا ہے, فوج کے خلاف مسلح بغاوت نہیں کرنی ہے. بنگلہ دیش میں مسلح بغاوت نہیں ہوئی ہے, عوام نے احتجاج کیا ہے. جو انقلاب آیا ہے احتجاج کرو 100 دفعہ کرو. نیپال میں عوامی احتجاج آیا ہے تو 100 دفعہ کرو بھائی. یہ نہیں ہو سکتا کہ بم مسجدوں میں بم رکھ دیا, ادھر آرمی کے پہ اٹیک کر دیا اور آزادی کے نام پہ یہ کر دیا وہ کر دیا. اس سے آزادی وزادی نہیں ملے گی, آپ کسی اور کے غلام بن جاؤ گے, اور ایسا حشر نشر ہوگا نا نسلیں یاد رکھیں گی. سمجھ رہے ہو, دنیا میں غیرت مند لوگ اپنے کنٹری سے محبت کرتے ہیں. قادیانی مسلم تھے نہیں تھے پاکستان میں, سب نے تحریک چلائی, قادیانی کو غیر مسلم قرار دے دیا. میجورٹی جب کام کرے گی, عوام جب اٹھے گی تو کام ہوگا, اٹھتی ہے نہیں. اور جا کے ایک دم اٹھنے پا آتے تو دم دھماکے شروع کر دیتی ہے, ایسے نہیں ہوگا میرے بھائی. تو اسلامی نظریاتی کونسل بھی آواز اٹھائے, بریلوی علماء بھی آواز اٹھائیں, دیوبندی بھی آواز اٹھائیں, اہل حدیث بھی آواز اٹھائیں. جو غیر اسلامی قوانین ہیں, ہماری جو دینی سیاسی تنظیمیں ہیں, وہ ایک لسٹ بنائیں بھائی یہ قوانین غیر اسلامی ہیں, ان کو ہم نے چینج کر کے چھوڑنا ہے. وہ نہ آواز اٹھاتی ہیں. کو ایجوکیشن اسلامی ہے غیر اسلامی ہے؟ کوئی سیاسی تنظیم آواز اٹھا رہی ہے؟ پشاور میں دیکھو, پٹھان عورت کا ناخن نہیں کوئی دیکھ سکتا تھا, ایسی غیرت. بلوچ عورت کا ناخن نہیں دیکھ سکتا تھا کوئی غیر محرم, ایسی غیرت. آج کو ایجوکیشن سسٹم نے غیرت ختم کر دی. مجھے تو کے پی کے میں جا کے ایسا خون کے آنسو روتا ہوں میں, یار تمہاری تو عورتوں کی حیا کی مثالیں دی جاتی تھی. ایک ویڈیو شائع ہوئی ہے, اس میں ایک پٹھان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, بچیاں حیا کی وجہ سے نا ان کو ٹیچر کو نہیں دیکھا جا رہا, اور غیر مرد پڑھا رہے ہیں ان کو. وہ بیچاری شرم کی وجہ سے منہ نیچے کیا ہوا ہے,
اور ساتھ میں ایک دوسری کلاس ہے جہاں لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے. صاف ان لڑکیوں کے چہرے سے دیکھ کے لگ رہا ہے ان کو مرد سے پڑھنا اچھا نہیں لگ رہا. کھورچ کھورچ کے غیرت ختم کی جا رہی ہے کے پی کے میں. تو اس پہ آواز اٹھا کون رہا ہے؟ دھماکے کرنے کے لیے تو تیار ہے. ایک اکیلا آدمی کی آواز سے تھوڑی کام بنے گا. اس پہ ہماری سیاسی تنظیمیں آواز اٹھائیں. عوام نکلے نا روڈ پہ, کے پی کے کی عوام نکلے کہ ہمیں یہ کو ایجوکیشن نہیں چاہیے. دیکھو کیسے قانون, بھائی بنگلہ دیش کی عوام نکلی ہے, پوری حکومت الٹ گئی. تو کو ایجوکیشن سسٹم نہیں ختم ہو سکتا کیا اگر عوام سڑکوں پہ نکلے؟ یہ تو وکیل اٹھیں اور لوگ اٹھیں سب سے پہلے. کوئی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا, کوئی ان کو اپریشیٹ نہیں کر رہا جو اس نظام کے خلاف بات کرتے ہیں. اور پھر ہم نے بیوروکریسی میں لوگوں کو بھیجا کتنا ہے. لوگ کہتے ہیں جی یہ جو ہے نا اسلام دشمن قوتیں فوج میں گھسی ہوئی ہیں, اسلام دشمن قوتیں ایجنسیوں میں گھسی ہوئی ہیں. تو کیسے گھس گئیں؟ سی ایس ایس کروا کے جب وہ بیوروکریسی میں جا سکتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو کیوں نہیں داخل کرتے تھے؟ میں امریکہ میں گیا ہوں, میں نے وہاں پتہ ہے کیا چیز دیکھی ہے. یہودی اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے پہ زیادہ فوکس نہیں کرتے, نہ انجینئر بنانے پہ. وہ وکیل بناتے ہیں اپنے بچوں کو. وہ کہتے ہیں وہ علم سکھاؤ جس سے اسٹیٹ ان کے کنٹرول میں آئے. ہمارے مسلمان, میرا بچہ ماشاءاللہ گلے کا ڈاکٹر بن گیا ہے, بہترین, اچھی بات ہے یار, کچھ تو بنا. یہاں رہتا تو شاید وہ بھی نہیں بنتا. اس گلے کے ڈاکٹر بن کے آپ کر کیا سکتے ہو؟ گلا ہی ٹھیک کر سکتے ہو. قوموں کی تقدیریں تھوڑی بدل سکتے ہو, گلے بدل سکتے ہو آپ. قوموں کی تقدیریں بدلنے کے لیے آپ کو پولیس میں جانا پڑے گا, وکالت میں جانا پڑے گا, ججز میں جانا پڑے گا, آرمی میں جانا پڑے گا, ایجنسیوں میں گھسنا پڑے گا. وہ کام ہم کر نہیں رہے ہیں. تو جب اپنی کوتاہی ہے ہماری, 50 سال سے ہم نہیں کر رہے وہ کام, تو ظاہر ہے پھر غیر جائیں گے, پھر وہ آپ کے خلاف فیصلے کریں گے. امریکہ میں ایک وکیل مجھ سے ملے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. انہوں نے مجھے کہا, الگ سے مجھے دعوت دی انہوں نے, اور مجھے کہا کہ میرا مفتی صاحب آپ سے ملنے میں کوئی مفاد نہیں ہے دنیا کا, میں صرف اس لیے مل رہا ہوں کہ یہاں مسلمان مدرسے بناتے ہیں, مسجد بناتے ہیں, چندہ بھی دے دیتے ہیں. میں مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں تعلیم کو فوکس کرو, ہائی ایجوکیشن کے بعد ایسی جگہوں پہ جاؤ کہ کل تم قانون سازی میں ان کے ساتھ شریک ہو, تمہارے خلاف قانون نہ بنے. مسلمان اس کو فوکس نہیں کر رہے. تو انہوں نے کہا اس کا نتیجہ نکلے گا کہ یہاں اسلام پھیل تو بہت جائے گا, بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, مسلمان اکثریت میں ہوں گے, لیکن اکثریت میں ہو کے بھی غلام بن کے زندگی گزاریں گے. اور کل کوئی سرفری حکومت آ گئی جس کو یہ لگا کہ مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو وہ حشر ہوگا نا کہ نسلیں یاد رکھیں گی. کہہ رہے ہیں آپ خدا کے لیے ان کو توجہ دلاؤ. میں نے کہا ہم جامعۃ الرشید تو یہی کام کر رہا ہے کہ علماء کو لا رہا ہے, وہ دوسری دنیاوی تعلیم بھی دے کے ان کو مختلف شعبوں میں بھیج رہا ہے. تو میں نے کہا ہمارے یہاں تو وہ اسی کو ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا, تو یہاں تو بالکل ہی ایک نیا کام ہوگا. لیکن مجھے لگا کہ میں نے کہا شاید یہ امریکہ والے یہ ایکسپٹ کر لیں اس کو, تو ہم تو یہ تحریک چلا رہے ہیں, لیکن 2-4 آدمیوں سے نہیں ہوتا میرے بھائی. تو آپ کو اپنا قبلہ سیدھا کرنا پڑے گا. پاکستان میں قادیانیوں کو بہت سارے خاندانی کام بھی ہوئے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب جب وفاقی شرعی عدالت کے جج تھے تو درجنوں قوانین جو غیر اسلامی تھے انہوں نے اسلامی کروائے ہیں, درجنوں قوانین. تو مشرف نے آگے ظلم کیا کہ ان کو ہٹا دیا, اپنی مرضی کا کوئی جج لے آیا. مشرف کی حماقتیں تو ہیں, وہ تو یہ عدالتی خلا بھی مشرف کا کام تھا نا. تو یہ تو جرنیلوں سے تو اختلاف ہو سکتا ہے بھائی, کوئی اچھا آئے گا کوئی برا آئے گا, لیکن ابھی بھی ہو سکتا ہے, ابھی بھی ہو سکتا ہے. مشرف بھی تو فوج میں گیا نا. فوج میں جب نیک لوگ زیادہ جائیں گے تو آرمی چیف بھی کون ہوگا؟ وہ بھی تو نیک آدمی ہوگا نا. پھر اس سے یہ تھوڑی کہ فوج میں جانا چھوڑ دو. جب مذہبی لوگ اپنے بچوں کو فوج میں نہیں بھیجیں گے, اپنے بچوں کو بیوروکریسی میں نہیں بھیجیں گے, تو غیر مذہبی لوگ بھیجیں گے, تو پھر نتیجہ پھر آپ کے سامنے ہوگا. تو اس لیے یہ جو جامعہ حفصہ کی جو بات ہے نا, ہم کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بچی شہید نہیں ہوئی, کوئی بچی قتل نہیں ہوئی. باقی مولانا عبدالعزیز صاحب اور ان کی اہلیہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, اور پہلے بھی ہم ان کا احترام کرتے تھے, آج بھی کرتے ہیں. ان کی نیت پہ ہمیں شک نہیں, انہوں نے جس چیز کو صحیح سمجھا وہ کر دیا, لیکن جس چیز کو صحیح سمجھا وہ صحیح تھی نہیں, وہ تھی غلط, وہ تھی غلط, پہلے بھی غلط تھی, آج بھی غلط ہے وہ.